یہ جو حکومت نے فائلرز کے لیے پراپرٹی خریدنے پر ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% کر دیا ہے، ایک عام خریدار یا انویسٹر جو پچھلے 2 سال سے مارکیٹ کے جمود کی وجہ سے سائیڈ لائن پر بیٹھا تھا، کیا وہ صرف اس 1.25% کی بچت دے کر اربوں روپے کی مارکیٹ میں دوبارہ انٹری لے گا، یا وہ اب بھی سود کی بلند شرح اور دیگر معاشی عوامل کے کم ہونے کا انتظار کرے گا؟ شجیہ دیکھیں، پرسنٹیج تو اتنی میٹر نہیں کرتی. میں جیسے آپ کو بتایا پرسیپشن بہت میٹر کرتا ہے. جو خوش آئند ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ اپنے سٹرانس سے ہٹ کے ایک نیا سٹرانس لے رہی ہے. میں کل بھی ایک شو میں دیکھ رہا تھا راشد لنگڑیال صاحب کو، ان کو ایک اینکر کنفیکٹ کر رہا تھا کہ جی یہ نان پروڈکٹیو میں پلاٹوں میں پیسہ جا رہا ہے. تو انہوں نے ایڈمٹ کیا اس بات کو. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھائی ہمارا ریونیو بھی کم ہوا اور ٹرانزیکشن ہونی چاہیے. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں سے دبئی پراپرٹی پرچیز کر لیں تو وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے، اگر ایک آدمی پاکستان میں پراپرٹی پرچیز کرے تو وہ نان پروڈکٹیو ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اگینسٹ ریئل اسٹیٹ ہے، جس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. اور سر ایک بجٹ پہ ایک اور چیز بھی ڈالی گئی ہے. پائیدار شہری ترقی پروگرام کے تحت 1.5 لاکھ کم لاگت گھروں کے لیے 54 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ماضی میں بھی ایسی کئی سکیمز بنی لیکن وہ فائلوں سے باہر نہیں نکل پائی. آپ کے خیال میں اس بار اس فنڈنگ کو زمین پر منتقل کرنے کے لیے کیا میکانزم ہونا چاہیے تاکہ یہ گھر واقعی کسی مستحق غریب کو ملے، نہ کہ انویسٹرز کی جائیداد بن جائے؟ یہ بات یہ ہے، دیکھیں وزیر اعظم کے جو سٹیپس ہیں نا وہ بہت اچھے ہیں. مطلب انہوں نے یہ جو اپنا گھر سکیم سٹارٹ کی، مطلب 5% کے اوپر آپ کو 1 کروڑ روپے کا لون مل رہا ہے. پچھلی حکومت میں یہ 30 سے 35 لاکھ روپے تھا اس کا میکسیمم لمٹ. بٹ جو اس کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، اگین معاشی ٹیم، اسٹیٹ بینک اور بینکس کی جو کوسچننگ ہے وہ لوگوں کو جس طریقے سے اریٹیٹ کرتی ہے، لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. اور میری آپ کے چینل سے توسط سے ریکویسٹ ہے کہ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کام کرنا چاہتے ہیں، غریب کو، ایک کلرک کو، ایک پی اے کو، ایک ڈرائیور کو چھت دینا چاہتے ہیں، تو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں جتنی اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ سی ڈی اے ہے، چاہے وہ ایل ڈی اے ہے، وہ چاہے کے ڈی اے ہے، ایم ڈی اے ہے، جی ڈی اے ہے، ان تمام چیئرمینز کو کہیں کہ وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے فلیٹس لوگوں کو صرف کاسٹ آف کنسٹرکشن پہ الاٹ کرے تاکہ غریب آدمی آپ کو دعائیں دے. مطلب زمین تو آپ کے پاس اویلیبل ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، گجرانوالہ میں سرکار کے پاس زمین نہیں ہے. اگر آپ واقعی ہی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ ان لوگوں کو گھر دیں. اب ایک ڈرائیور اگر وہ کسی جگہ پہ جاب کر رہا ہے جس کی 50-60 ہزار روپے تنخواہ ہے، وہ تو 1 کروڑ روپے کا لون نہیں لے سکتا. بالکل صحیح. تو آپ بیسیکلی آئیڈیا اچھا ہے، بٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کنسرنڈ لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. ایسن صاحب، حکومت نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو کافی ریلیف دیا ہے اس بجٹ میں. تعمیراتی شعبے کو 40 سے زائد صنعتوں کا انجن بھی کہا جاتا ہے. اپنا گھر سکیم کے 71 ارب روپے اور ٹیکس چھوٹ ملنے کے بعد آپ کو سیمنٹ، سٹیل اور پینٹ انڈسٹری کتنے عرصے میں بحال ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ اقدامات کافی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجیہ بات یہ ہے کہ 4 سال کے بعد جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کا نیگیٹو پرسیپشن اب پازیٹیو پرسیپشن میں کنورٹ کرنا شروع کیا ہے گورنمنٹ نے. پہلے یہی وزیر خزانہ صاحب اس کو نان پروڈکٹیو کہتے تھے، یہی چیئرمین ایف بی آر صاحب اس کو نان پروڈکٹیو کہتے تھے، اور ہر فورم پہ آ کے کہتے تھے کہ ہم پلاٹوں کا، فائلوں کا کام نہیں چلنے دیں گے، اس میں بلیک منی پارک ہوتی ہے. تو یہ سب سے پہلی خوش آئند چیز یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے کہ جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، بڑے اینکرز ہیں، ان کو یہ سٹیٹمنٹیں وہ خود دے رہے ہیں. تو چلے دیر آئے درست آئے، غلطی کا احساس ہوا یا شاید ریونیو کی شارٹ فال نے ان کو یہ سبق دیا. دوسری چیز ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ.
اگر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم نہیں کریں گے جیسے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، اور پچھلے 2 ماہ سے وہ اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم نے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کو پروموٹ کرنا ہے، ریئل اسٹیٹ کو لے کر چلنا ہے، اور جو بات چیت ہماری ان کے ساتھ ہوئی اس میں یہ طے تھا کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس ریٹ ہے ان کو 50% ریڈیوس کیا جائے گا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ پتہ نہیں ان کی کیا منطق ہے کہ انہوں نے اس میں سے سلیب ریٹ ختم کر دیے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زید بکر عثمان اگر کوئی 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی پرچیز کرتا ہے تو اس نے تو بھی 1.25% پے کرنا ہے، یا اگر کوئی 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدتا ہے تو بھی اسے 1.25% پے کرنا ہے. تو مطلب کوئی فرق نہیں ہے. عام آدمی کے لیے آپ کو ریلیف نہیں دینا تھا کیونکہ جو پرانی سلیب ہے اس میں تو 1.50% ہے. تو کیا وزیر اعظم صاحب نے اپنی معاشی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ صرف 0.25% کا ریلیف دیں؟ میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے وہ اس چیز کو دیکھیں. ابھی بجٹ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ بجٹ کی باقی چیزوں پہ نظر ڈالیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم اور وزیر اعظم، مطلب ہم سے مراد پبلک اور وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کا کیپٹل ہے، سرمایہ ہے، وہ پاکستان میں انویسٹ ہو. بٹ ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ ان لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے جو پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کرنے کے قائل ہیں. ان کی سی وی ٹی ختم کر دی گئی ہے کہ اگر آپ باہر ایسٹ پرچیز کریں گے تو آپ کو ٹیکس چارج نہیں ہوگا. مطلب یہ کس قسم کا تضاد ہے حکومتی ٹیم میں اور حکومت کی معاشی ٹیم کی سوچ میں. یہ وزیر اعظم کو اور وزیر خزانہ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ریلیف آپ نے پبلک کو دینا ہے یا ایلیٹ کیپچر کو یہ ریلیف دینا ہے. بالکل صحیح، ویری ویلڈ. اور لیکن ساتھ اس کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ پھر بھی یہ تو ہے نا سر کہ ریل اسٹیٹ کا شعبہ چلتا ہے تو سیمنٹ، سٹیل، ٹائلز اور پینٹ سمیت 40 صنعتیں چلتی ہیں، اور موجودہ فائنانس بل کی یہ تجاویز منظور ہونے کے بعد ان متعلقہ انڈسٹریز میں تیزی آنے کا مینوفیکچررز کب تک انتظار کریں؟ کیا ہمیں اگلے 2 سے 3 ماہ میں آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ گھومتا ہوا نظر آئے گا؟ شجیہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کا ابھی میں رات کو میری سٹیل کے جو چیئرمین ہیں ان سے ملاقات ہوئی، سٹیل سیکٹر کے جاوید اقبال صاحب. اب ہماری معاشی ٹیم نا مطلب عجیب حرکتیں کرتی ہے. اب انہوں نے ایک ان کے امپورٹ پہ جی ایس ٹی ایڈ آن کر دیا ہے، اور جس کا انہوں نے کور اپ یہ دیا ہے کہ یہ ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. بات یہ ہے وزیر خزانہ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم نے کوئی نئے ٹیکس کا اطلاق نہیں کیا اس بجٹ میں. تو پھر تو میرے خیال میں 1 جولائی سے نہ سیمنٹ نہ سٹیل یا کسی چیز کی پرائس نہیں بڑھنی چاہیے. تو اگر پرائس بڑھتی ہے تو اٹ مینس کہ حکومتی اقدامات ٹھیک نہیں ہیں. تو جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ کہا کچھ جاتا ہے کیا کچھ جاتا ہے. جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے